السلام علیکم، میں خضر کلاسرا آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہ مریم نواز کی گرفتاری تھی جو کہ لاہور میں ہوئی، لیکن اس کی جو گونج تھی وہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں محسوس کی گئی، پارلیمنٹ میں محسوس کی گئی، اور ساتھ ساتھ دیگر سیاسی حلقوں میں بھی خاصی ہل چل رہی۔ دوسری طرف کشمیر کا ایشو، مقبوضہ کشمیر میں جس طرح بھارتی جہریت اور کرفیو اور دیگر معاملات چل رہے ہیں، اس پہ عالمی دنیا اور مقامی طور پر بھی اس پہ خاصی بات چیت ہو رہی ہے، اور پاکستان کا خاصا رد عمل اس پہ آ رہا ہے۔ مریم نواز کی گرفتاری کی بات کریں تو یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا۔ اس سے پہلے میاں محمد نواز شریف صاحب جیل میں ہیں، شہباز شریف صاحب جیل سے ہو آئے ہیں، حمزہ شہباز شریف ہیں، خواجہ سعد رفیق ہیں، ان کے بھائی خواجہ سلیمان ہیں، اسی طرح مفتیٰ اسماعیل ہیں، سابق وزیر اعظم شہید خاقان عباسی ہیں۔ تو یہ سارے لوگ جیل جا چکے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے، وہ نہ ابھی رکا ہے نہ تھما ہے۔ تو مسلم لیگ نواز کے لیے یہ مشکلات بہت زیادہ ہیں۔ اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی کو آصف علی زرداری کی صورت میں گرفتاری ہوئی ہے، اور وہ بھی جیل میں، وہ بھی نیب کے پاس ہیں، دوسرے لفظوں میں جیل میں ہی سمجھیں۔ اسی طرح ان کی بہن فریال جو ہیں وہ بھی نیب کی کسٹڈی میں ہیں، اور ان پہ بھی خاصی بات ہو رہی ہے۔ جو ایک اور صورتحال ہے کہ اسحاق ڈار صاحب جو وزیر خزانہ تھے نواز شریف صاحب کے، وہ اشتہاری ہیں اور لندن میں ہیں۔ اسی طرح حسن حسین نواز بھی لندن میں ہیں اور اشتہاری ہیں۔ تو اسی طرح عباس شریف کے بیٹے کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک طرف جو صورتحال ہم ملک میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ کشمیر کے حوالے سے خاصی گرم ہے، لوگ خاصا رد عمل دے رہے ہیں، تو دوسری طرف اپوزیشن جو ہے وہ بھی کوشش کے باوجود گرفتاریوں کے عمل سے بچنے میں پوری طرح ناکام نظر آتی ہے۔ تو ان گرفتاریوں کے اثرات سیاست پر یقیناً مرتب ہوں گے، اور مریم نواز جو متحرک تھیں، وہ اپنے ماضی کے کیے ہوئے جو ان پہ کیسز تھے یا ان کے خاندان پہ کیسز تھے، تو وہ اس میں نیب کی گرفتار ہو چکی ہیں۔ تو فردر آپ دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال بنتی ہے، لیکن ایک بڑی تعداد جو ہے وہ لیڈرشپ کی کرپشن کے الزام میں پاکستان کے اندر یا نیب کے پاس ہے یا جیلوں میں موجود ہے۔ بہت شکریہ۔